السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایز یوزول، اور گرمیوں کو انجوائے کر رہے ہیں گھر بیٹھ کے۔ تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ یہ ہمارے پاس سامنے ہے فرسٹ سلائیڈ جو سی ہے وہ ٹائٹل پیج کی تھی، اینڈ the next slide is based on contents۔ یہاں دیکھیں ہمارے پاس ہے جو آرڈر ہے کانٹینٹس کا، اس میں ہے نمبر 1 پر میننگ آف تفسیر، سیکنڈ پہ ہے ٹائپس آف ورسز یعنی کہ قرآنک ورسز، تھرڈ میں ہے اتھینٹک سورسز آف ایگزیجسز، پھر کازز آف انیکوریسیز ان ایگزیجسز، ریکمینڈیڈ مٹیریل اینڈ سم فیمس ایگزیجیٹک بکس جو آپ کو میں بتا دوں گا۔ تھرڈ سلائڈ جو ہمارے پاس ہے جو کہ فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارے کنٹینٹس کا، میننگ آف تفسیر۔ دیکھیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس دو طرح کے میننگ ہوتے ہیں، ایک میننگ وہ ہوتا ہے جس کو ہم ڈکشنری میننگ کہتے ہیں یا لٹرلی میننگ کہتے ہیں یا سرفیس میننگ کہتے ہیں۔ تو جو عربک ورڈ تفسیر ہے یہ نکلا ہے لفظ فسر سے۔ فسر کے معنی ہے ٹو اوپن، کھول دینا، ٹو ایکسپلین، بیان کر دینا، اور تفسیر جو سا ہے وہ باب تفعیل سے ہے، یعنی کہ اس میں ایکسیجریشن پائی جاتی ہے کہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ کسی چیز کو بیان کر دینا۔ جو اس کے علاوہ جو ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں تفسیر کے، قرآنک سائنس کے، ان کے نزدیک جو تفسیر کا مطلب ہے وہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کر لینا، مکمل سمجھ لینا اس کے احکامات کو اور اس کی حکمتوں کو۔ نمبر 4 پر جو ہمارے پاس ہے، ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں۔ کچھ آیات جس کو قرآن پاک نے آیات المحکمات کہا ہے کہ وہ تو اتنی واضح ہیں کہ اس کو پڑھتے ساتھ ہی ہر کوئی سمجھ لیتا ہے، اور جو دوسری نمبر پر ہیں وہ آیات جس کو آیات المتشابہات کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں آپ پڑھنے کے ساتھ ہی سمجھ نہیں سکتے، آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے سمجھنے کے لیے، بہت زیادہ سورسز کو یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو مثلا قرآن پاک کی جو آیات ہے سورہ نور کی 30 نمبر ورس ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے، ہم کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں کہ اس کے اندر جو سا ہے وہ پوچھ لیا گیا کہ جو سا ہے کہ اس کے اندر کہ جو اس کا حکم ہے پردے کا وہ صرف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ازواج کے لیے ہے جو امہات المومنین ہیں، یا وہ سب کے لیے ہے، یا وہ سب کے لیے ہے؟ تو اس کا ایک حصہ جو سا ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ صرف امہات المومنین کے لیے ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کے اگلے حصے پہ جائیں گے ورڈز کے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تو سب کے لیے ہے۔ اسی طرح جو دوسری مثلا آیات سورہ انفال کی، یسألونک عن الانفال، کہ بھئی یہاں پر کون سوال پوچھ رہا ہے، وہ سوال پوچھنے والے کون ہے، کن سے پوچھا جا رہا ہے، جواب دینے والا کون ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو سا ہے پھر بہت سے سورسز کو یوز کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر ہے اتھینٹک سورسز آف ایگزیجسز، کہ کون کون سے وہ مستند ذرائع ہیں جن کے ذریعے جن کو پڑھنے سے ہمیں قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ کامن سینس ہونی چاہیے آپ کے اندر، کامن سینس ہوگی، عقل ہوگی، ریزن ہوگی تو آپ کسی چیز کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہے جو نیکسٹ ہمارے پاس وہ ہے عربک لینگویج اور لیکسیکون، ڈکشنریز ہیں، عربک لینگویج ہے، پھر یہ کہ تابعین کے اقوال ہیں، پھر صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ مبارکہ ہیں، اور پھر قرآن خود ہے۔ کریں گے سب سے نیچے والے حصے سے، یعنی کہ جو پہلا سورس ہے قرآن کا، یعنی کہ قرآن خود کیا کہتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ جو سا ہے قرآن پاک خود بتا دیتا ہے، ایک قرآن پاک کی آیت دوسری آیت کی تفسیر کر دیتی ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی لوگوں نے، تو اس کی جگہ پر وضاحت کی گئی ہے کہ لوگوں کو جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہتے تھے کہ یہاں سے نکل جاؤ، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، تو وہ کہنا نہیں تھے مانتے۔ یہاں تک ان کو جہاد کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ خود جائیں اور آپ کا اللہ جائے لڑ کے آ جائیں، اور جب لڑ کے آ جائیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے وہاں پر۔ تو یہ تکلیف ہے، تو ایک جگہ پر کوئی ایک بات بیان کی ہے، دوسری جگہ پر اسی سے ریلیٹڈ کوئی اور بات بیان کر دی ہے۔
اسی طرح قرآن پاک خود وضاحت کر دیتا ہے اپنی. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن ہی کے تحت تفسیر کی ہے، صرف قرآن ہی سے مطلب نکالے ہیں. سیکنڈ نمبر پر آ جاتے ہیں پروفیٹک ٹریڈیشن، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ جو ان ہے قرآن پاک کی وضاحت کریں، ان کے مشکل مقامات کی، جو کہ سننے والوں کو یا پڑھنے والوں کو سمجھنے والوں کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کمپلیکس ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کر دی. جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے، اس کا جو لٹرلی میننگ ہے وہ تو جلانا ہے، جلنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. خود اس کی وضاحت کر دی کہ اس میں پڑھنا کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں آ گیا تو یہ بتا دیا کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کتنی جو ہے مقدار کوانٹٹی پر جا کے پاس پیسے ہوں گے اس کی آپ نے دینی ہے، اور کن کن لوگوں کو دینی ہے، کب دینی ہے، اس کی وضاحت بھی کر دی. اور تھرڈ سورس کے اندر جو سا ہے وہ سینگز آف کمپینینز ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو سے ہیں اقوال ہیں، چونکہ آپ صلی قرآن پاک کے فرسٹ پہلے مخاطب بھی یہی تھے صحابہ کرام، اور انہوں نے قرآن پاک کو اترتے ہوئے بھی دیکھا تھا، کس موقع پر اتر رہے ہیں، کون سی آیات اتر رہی ہیں، کون سی صورت اتر رہی ہیں، کیا حالات تھے، کیا وجہ بنی، سب جانتے ہیں. کون سے حکم پہلے آیا، کون سا بعد میں آیا، کس حکم کا کتنی دیر میں رہا، کون سا حکم ہمیشہ کے لیے رہ گیا. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام میں خود یہ پایا رہتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جب تک وہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے تھے، 10 آیات کر کے پڑھتے تھے، اس کو مکمل سمجھتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ اس کے امپلیمنٹیشن کہاں کہاں ہو رہی ہے، کب کب ہو رہی ہے، کن کن مواقع پہ ہو رہی ہے. اس لیے تو انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یاد کر لیتا تھا تو وہ ہمارے نزدیک اس کا بڑا درجہ بڑھ جاتا تھا. تو یہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کے جو اقوال ہیں ان کی کیا اہمیت. فورتھ سورس پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے کہ جی سب سے خیر القرون کرنی ثم القرنی، اس کے بعد والا یعنی کہ سب سے بہترین جو دور ہے وہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا ہے. سوری. تو کیونکہ صحابہ سے ڈائریکٹ انہوں نے لیا تھا علم، تابعین نے، اور انہوں نے بڑا ہی اچھا دور پایا تھا کہ صحابہ کرام جیسے نیک لوگوں کو، بڑے ذہین لوگوں کو پایا، ان کو دیکھا، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ان سی ہے قرآن اور سنت کے لیے وقف کر دی. دور دور کے سفر کیے. اگر آپ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ لیں الرحلہ فی طلب الحدیث، تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مدینہ سے شام جا رہا ہے، کوئی بغداد جا رہا ہے، اور صرف اسی کے لیے جا رہا ہے. وہ جب حدیث سن لیتا ہے تو واپس آ جاتا. اس طرح بھی تھا. تو اس لیے تو ان کی بات کو جو سا ہے ورتھ قرار دیا گیا، اہمیت دی گئی ہے اس کو. اب ہمارے پاس ففتھ اور سکس سورس ہے جو کہ عربک لینگویج اور لیکسیکون ہے اور کامن سینس ہے. ظاہری بات ہے کہ جب تک آپ کے اندر عقل نہیں ہوگی آپ ان تمام ذرائع کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، سورسز کو، ان کے قرآن کو پڑھ ہی نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، حدیث کو پرکھنا، صحابہ کرام کے اقوال کو جانچنا، اور تابعین کے اقوال کو سمجھنا کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ بات قائم کی ہے اپنی، اس کے پیچھے ان کے پاس کیا بیسز ہیں، تو ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ پیور عربک لینگویج میں نازل ہوا ہے، اور لسان المبین کہا گیا قرآن پاک کے اندر اس کو. اور جو اس وقت کی عربی زبان تھی وہ اس کا اسلوب بڑا ایڈیومیٹک تھا، یعنی کہ بڑا ہی ضرب مثالی اور محاوراتی قسم کا تھا. مثلاً جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر جو آیات ہے رمضان سے متعلق ہے، روزہ آپ نے کب رکھنا ہے اور کب کھولنا ہے، تو اس کی جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہاں پر کہ خیط الاسود اور خیط الابیض. اب یہاں سے خیط کہتے ہیں دھاگے کو، کہ سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے کیا مراد ہے. تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک صحابی نے رات تکیے کے نیچے اپنے سفید اور کالا دھاگا رکھ لیا، اور جب تک وہ ان کو پہچان جاتا تھا تو کہتا تھا کہ ہاں روزے رکھنے کا ٹائم ہو گیا اور کھولنے کا ٹائم ہو گیا. اس کی وضاحت ہم کلاس میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس طرح کی جو وضاحتیں وہ بہت زیادہ تھیں. کوزز آف انیکوریسیز دیکھیں تو ہمیں آئے گا کہ انکمپیٹنس. لوگ جو ان سے تھے ہیں آج کل کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن پاک کو پڑھ لیا تو ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ ہی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کو بھی بتایا کہ کون سا ہے کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہیں. سمجھنے کے لیے بڑا آپ کو ڈیپتھ نالج ہونا چاہیے، اس کا ڈیپ نالج ہونا چاہیے، تو آپ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے پڑھنا. تو لوگ اس طرح کے بھی ہے کہ ہم خود پڑھ لیں گے تو کافی ہے ہمارے لیے.
پھر دوسری بات یہ ہے کہ سبجیکٹنگ قرآن ٹو ونز اون ویوز، کہ ہر کوئی اپنے اپنے قرآن ذہن کے مطابق ہی سمجھ رہا ہے قرآن پاک کو، کہ قرآن ہر ایک کی عقل ایک جیسی تھوڑی ہے، ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. تو جب تک وہ کوئی ایسی آدمی ہمارے پاس نہ ہو، اسٹینڈرڈ نہ ہو کہ جس کے ساتھ ہم اپنی انٹیلیجنس کو میئر کر سکیں، ہم تو نہیں پڑھ سکتے اس کو، قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہر دور میں لوگ اپنے اپنے زمانے کے جو فلسفہ ہوتا تھا، اس کے سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی تھی، اس کے مطابق قرآن پاک کو پڑھتا ہے. جیسے کہ اس دور میں معتزلہ تھے، انہوں نے گریک فلسفی کے تحت قرآن پاک کو پرکھا. اور آج کے دور میں جو ہم دیکھ لیں، ہم قریب میں تو ہمیں سر سید نظر آتے ہیں جنہوں نے نیوٹونین تھیوری جو تھی کاز اینڈ افیکٹ والی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر کی اور معجزات کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا. پھر یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک موضوع کو بھی نہیں سمجھتے کہ قرآن پاک کیا ہے کہہ رہا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی اپروچ ہے، اسی کے مطابق سمجھے چلے جا رہے ہیں. کوئی کسی کے انڈر رہ کے، طبیعت میں رہ کے سمجھنا ہی نہیں چاہتا. تو یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے. پھر ریکمنڈیڈ مٹیریل میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے بھی کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے این اپروچ ٹو کلینک سائنس، وہ دیکھ لیں. یہ علوم القرآن ہے اس کا ترجمہ. اس کے علاوہ تاریخ تفسیر المفسرون ہے، یہ ایک مصری اسکالر تھے، ایجپشین اسکالر ابو محمد زہو، ان کی کتاب کو ترجمہ کیا غلام احمد حبیبی صاحب نے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم کلاس میں جو سا ہے جان لیں گے کہ سم فیمس بکس کون سی ہیں تفسیر کے بارے میں. ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم.